सामीन 21 जून 1953 को कराची में पैदा होने वाली बेनज़ीर भुट्टो, जिन्हें घर में प्यार से पिंकी और बेबी कहा जाता था, पाकिस्तान की सियासत की सबसे नुमाया और बाअसर शख्सियात में शुमार होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो की साहिबजादी बेनज़ीर ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी आलमी जामियात से तालीम हासिल की और कम उम्री ही में आलमी सियासत व सफारतकारी के असरार व रमूज सीखे। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक की फौजी बगावत के बाद बेनज़ीर अमली सियासत में आई। कैदोबंद, जिला वतनी और वालिद की फांसी जैसे कठिन मराहिल से गुजरी और जमहूरियत की बहाली की तहरीक की क़यादत की। तवील जद्दोजहद के बाद वो 16 नवंबर 1988 को पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म बनी, जिसे मुल्क में जमहूरियत की वापसी और रोशन ख्याल सियासत की अलामत समझा गया। बेनज़ीर भुट्टो ने 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा संभाली, ताहम उनके अदवार तनाज़ात, बरतरफियों, ख़ानदानी इख्तलाफ और इस्टेब्लिशमेंट से कशमकश का शिकार रहे। इसके बावजूद वो अवामी मकबूलियत, जुर्रतमंदाना सियासत और ख़वातीन के लिए उम्मीद की अलामत के तौर पर तारीख़ में ज़िंदा रहीं। उनकी ज़िंदगी जद्दोजहद, कुर्बानी और इक़्तिदार तक पहुँचने की एक गैर मामूली दास्तान है। एक सियासी ख़ानदान में पैदा होने वाली बेनज़ीर का बचपन और बाद में सियासत का सफ़र कैसा रहा, जानिए हमारी इस ऑडियो स्टोरी में, जिसे तहरीर किया है जाफिर रिजवी ने और पेश कर रही हैं नाजिश फैज। 21 जून 1953 के खासे गर्म दिन कराची के पिंटोस नर्सिंग होम में बच्ची की पैदाइश पर अहले खाना समेत नर्सिंग होम के अमले के अरकान भी बहुत खुश थे। अपनी इस पहली औलाद को वालिद ने पिंकी और वालिदा ने बीबी के इब्तदाई नामों से पुकारा, मगर इदारे के रिकॉर्ड में बच्ची का नाम बेनज़ीर भुट्टो दर्ज किया गया, जो उसी बच्ची की मरहूमा फुप्पी के नाम पर रखा गया था। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखते थे। सन 1943 में उनकी पहली शादी शिरीं अमीर बेगम से हुई और सितंबर 1991 में दूसरी शादी ईरानी निशात खातून नुसरत भुट्टो से हुई। जुल्फ़िकार और नुसरत भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिसमें बेनज़ीर के अलावा मीर मुर्तज़ा, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो शामिल थे। बेनज़ीर ने इब्तदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी और फिर कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कराची से हासिल की। फिर 2 साल के लिए वो रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में ज़ेर तालीम रहीं, जिसके बाद उन्हें मरी के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी भेजा गया। दिसंबर 1968 में 15 बरस की बेनज़ीर भुट्टो ने इम्तियाजी कारकर्दगी से ओ लेवल्स का इम्तिहान पास किया तो उन्हें अप्रैल 1969 में पॉलिटिकल साइंस की अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज में भेज दिया गया। सन 2016 में अमेरिका से शाया होने वाली ब्रुक एलन की किताब फेवरेट डॉटर के मुताबिक बेनज़ीर की उम्र इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कम थी, मगर बाअसर जुल्फ़िकार भुट्टो ने कुछ डोरियां हिलाकर बिलाखिर उनका दाखिला यकीनी बनाया। बेनज़ीर को अमेरिका में जिंदगी खासी मुश्किल लगी और इस किताब के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त का कहना था कि बेनज़ीर ने पहले सेमेस्टर का ज्यादातर वक्त रोते हुए गुजारा। सन 2008 में शाया होने वाली इंडियन निशात बरतानवी सहाफ़ी श्याम भाटिया की किताब गुड बाय प्रिंसेस और ब्रुक एलन के मुताबिक सन 1971 में उनके हार्वर्ड के ज़माना तालिबे इल्मी के दौरान ही जब जुल्फ़िकार भुट्टो पाक इंडिया जंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने बेनज़ीर को भी वहीं बुला लिया। तरबियत के ऐसे ही मौक़ों के जरिए जुल्फ़िकार भुट्टो ने बेनज़ीर को अमूर ख़ारजा के तौर तरीके समझाए। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे इदारों की आला तालीम और कम उम्री में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों ने बेनज़ीर भुट्टो की सियासी तरबियत को मज़ीद निखार दिया। सन 1977 में बेनज़ीर भुट्टो मुबाहिसे की अंजुमन ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुईं। वो पहली एशियाई खातून थीं जो इस ओहदे पर फाइज हुईं। अगरचे इब्तदा में तंजीम के अरकान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही आए थे, मगर इस आज़ाद इदारे का यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। जून 1977 में ऑक्सफोर्ड से तालीम मुकम्मल होने पर वो इस नीयत के साथ वतन वापस पहुंची कि अपने वालिद और इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दफ्तर में कायम मुश्तरका मफादात की बैनुल सूबाई काउंसिल में खिदमात भी अंजाम देंगी और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में मुलाजमत के लिए मुकाबले के इम्तिहान में भी शरीक होंगी। मगर सियासत और पाकिस्तान की फौज इनके लिए कुछ और ही तय कर चुके थे।
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے لیے پاکستان اور افغانستان کے سابق چیف فوٹوگرافر زاہد حسین 1970 کی دہائی میں بھٹو خاندان کے قریب رہے۔ بی بی سی سے گفتگو میں زاہد حسین نے یاد کیا کہ جنرل ضیاء نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا تو نصرت بھٹو بچوں کے ساتھ کراچی میں بھٹو خاندان کی رہائش گاہ آ گئیں۔ وہاں ہمدردی اور حمایت کے اظہار کے لیے ہر وقت وفود آتے رہتے۔ اتنے زیادہ لوگ آتے کہ اکیلی نصرت بھٹو کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ سب سے مل سکیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ بعض لوگ ان کے بجائے مرتضیٰ اور بے نظیر بھٹو سے ہی مل لیں۔ ایک روز وفد آیا تو نصرت بھٹو نے مجھے کہا کہ لائبریری سے بی بی کو بلاؤ۔ صرف بھٹو صاحب بے نظیر کو پنکی کہتے تھے، ورنہ بیگم صاحب گھر کے تمام افراد، ملازمین اور ہم بھی بے نظیر بھٹو کو بی بی ہی کہتے تھے۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر میں لائبریری میں چلا گیا۔ وہ وہاں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کیمرہ میرے کندھے پر تھا۔ گھر کے اس اندرونی حصے میں اتنی بے تکلفی سے مجھے آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے مجھے دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا، تم مساوات کے فوٹوگرافر ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہنے لگی مجھے بھی صحافی بننے کا بہت شوق ہے۔ پھر کہنے لگی ممی سے کہو میں آتی ہوں۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار بھٹو نے نصرت بھٹو کو پارٹی کا شریک سربراہ نامزد کر دیا تھا، جبکہ اکتوبر 1977 میں بے نظیر کو بھی پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو پارٹی کی مستقبل کی رہنما بن کر ابھری اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بن گئیں۔ وہ اور نصرت بھٹو جنرل ضیاء کے خلاف مظاہرے اور احتجاج منظم کرتی رہیں اور جب موقع ملتا تو جیل میں ذوالفقار بھٹو سے ملاقاتیں بھی کرتیں۔ پھر وہ وقت آیا جب فوجی حکومت نے نصرت اور بے نظیر بھٹو کو بھی گرفتار کر لیا اور دونوں مختلف شہروں میں قید یا نظر بند رکھی جاتی رہیں۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار بھٹو نے نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ اس پھانسی کے بعد بے نظیر اور نصرت بھٹو کو پھر 6 ماہ کے لیے گرفتار کیا گیا۔ رہائی ملی تو دونوں کو مزید 6 ماہ کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور دونوں اپریل 1980 میں رہا ہوئیں۔ اس مشکل ترین عملی سیاسی قید و بند کی مصیبتوں اور مارشل لا کے سخت و کڑے ماحول میں اپنوں کے مختلف رویوں اور کرداروں نے بے نظیر بھٹو کی زبردست سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں وہ تاثر بھی پیدا کر دیا جسے ان کے حامی مخالفین دونوں ان کا کرشمہ قرار دیتے رہے۔ مارچ 1981 میں ایک بار پھر بے نظیر اور نصرت بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 1981 میں کینسر کے مرض کا شکار ہو جانے پر نصرت بھٹو کو تو علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کے لیے رہا کر دیا گیا، مگر بے نظیر قید رہیں۔ سن 1982 میں جب جنرل ضیاء نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو ہاورڈ میں ان کے سرپرست جان کینتھ گل کے صاحبزادے پیٹر گل نے اور امریکہ کے چند بارسوخ شخصیات کے ذریعے جنرل ضیاء پر بے نظیر بھٹو کی حمایت کے لیے خاصا دباؤ ڈالا گیا، جس کے نتیجے میں جنوری 1984 میں حکومت پاکستان انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئی، مگر رہائی کے بعد انہیں جنیوا بھیج دیا گیا۔ جنیوا سے وہ لندن پہنچی اور ان کے قیام کے دوران بے نظیر کی رہائش گاہ پارٹی کے جلا وطن اراکین کے لیے صدر دفتر بن گئی، جو سیاسی مخالفین کے خلاف جاری جنرل ضیاء حکومت کے جبر سے دنیا بھر کو آگاہ رکھتے رہے۔ وہ پیپلز پارٹی میں مرکزی حیثیت بھی اختیار کر گئیں، مگر اب بھی انہیں پارٹی کا بلا شرکت غیر سربراہ مان لیے جانے میں 2 رکاوٹیں حائل تھیں۔ ایک، پیپلز پارٹی میں ذوالفقار بھٹو کے ساتھیوں یعنی انکلز کے یہ خدشات کہ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کی جاگیر بن جائے گی، اور دوسرا خود ان کے اپنے سگے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو، جن کا خیال تھا کہ ذوالفقار بھٹو کے اصل سیاسی وارث بے نظیر نہیں بلکہ وہ خود ہیں۔ 30 دسمبر 1985 کو جب جنرل ضیاء نے مارشل لا کے خاتمے کا اعلان کیا تو تب ہی بے نظیر بھٹو نے بھی وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا بتائیں گے آپ کو آڈیو سٹوری کی اگلی قسط میں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے برطانیہ سے چلائے جانے والے ایکس اکاؤنٹ پر سے پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر والی ویڈیو کو پی ٹی آئی کی جانب سے ہٹا دیا گیا ہے۔ برطانیہ سے چلائے جانے والے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ہونے والے ایک بیان میں پی ٹی آئی آفیشل یو کے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے حالیہ بریڈ فورڈ احتجاج کی ایک ویڈیو ہٹا دی ہے، جس میں ایک شاعری نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں اشتعال انگیز کلمات کہے تھے۔
اگرچہ ہمارا یقین ہے کہ اس فرد نے تشدد پر اکسانے کی کوشش نہیں کی، تاہم کسی ممکنہ غلط فہمی سے بچنے اور اس فرد کے قانونی تحفظ اور اس کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے یہ پوسٹ ہٹا دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اسی معاملے پر پاکستان کی حکومت نے برطانوی حکام کو ایک خط میں بریڈ فورڈ میں ہونے والے ایک مظاہرے میں شرح انگیز بیانات پر کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر برطانوی ہائی کمیشن کے ترجمان کے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ برطانیہ کی پولیس اور استغاثہ حکومت سے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اگر غیر ملکی حکومت کو یقین ہو کہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ برطانوی پولیس کو تمام متعلقہ مواد یا شواہد فراہم کریں۔ پی ٹی آئی کے برطانیہ سے چلنے والے ایکس پر جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی غیر قانونی رویے کی حمایت نہیں کرتی۔ آزاد شہریوں کو بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیانات کو ناپ تول کر دیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ بیان میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی عمران خان کی رہنمائی کے مطابق عدم تشدد اور قانون کی حکمرانی کے لیے پرعزم ہے۔